اچھا تو اکثر لوگ ایک بزنس پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ایک ایسی شراکت داری کیسے بنائی جائے جو نہ صرف پیسے بنائے بلکہ سب کے لیے بالکل منصفانہ بھی ہو۔ یہی تو وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے بہت ضروری ہے جو ایک کامیاب کاروبار کا خواب دیکھتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، جواب جو ہے نا وہ اسلامی مالیات کے ایک بہت ہی دلچسپ اصول میں چھپا ہوا ہے، جسے خاص طور پر منصفانہ پارٹنرشپس کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں شرکت العقد۔ اب یہ کوئی عام دوستانہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے اہم اصول یہی کہ سب لوگ صرف منافع میں نہیں بلکہ نقصان میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو کسی بھی شراکت داری کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی شرائط کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں جیسے گھر بنانے سے پہلے ایک مضبوط بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ 3 بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر یہ شراکت داری قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس عمارت کی بنیاد ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ یہ بات تو بہت سادہ لگتی ہے نا؟ لیکن اس کے بغیر کوئی شراکت داری ہو ہی نہیں سکتی۔ ظاہر ہے پارٹنرز ہوں گے تو پارٹنرشپ ہوگی۔ متعاقدین کا مطلب ہے وہ لوگ جو معاہدہ کر رہے ہیں، یعنی پارٹنرز۔ اور اب آتے ہیں دوسری اہم شرط کی طرف، جو خود شراکت داروں سے ہی متعلق ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، صرف پارٹنرز کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا اس قابل ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ قانونی طور پر کوئی معاہدہ کر سکیں۔ تو اہل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر پارٹنر ذہنی طور پر صحت مند ہو، بالغ ہو، اور سب سے اہم بات، وہ اپنی مرضی سے اس معاہدے میں شامل ہو رہا ہو، بغیر کسی دباؤ یا دھوکے کے۔ اور آخری بنیادی اصول یہ ہے کہ شراکت داری کسی حقیقی، موجودہ تجارتی منصوبے کے گرد بننی چاہیے۔ یہ صرف خیالی باتوں یا ہوا میں نہیں ہو سکتی۔ مطلب ایک حقیقی کاروبار یا کوئی اثاثہ ہونا لازمی ہے۔ اچھا، بنیاد تو رکھ لی، اب ہم بڑھتے ہیں عملی شرائط کی طرف۔ یہ سمجھ لیں کہ اس گھر کے نقشے کی طرح ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ اسے کیسے بنایا جائے گا اور روزمرہ کی بنیاد پر چلایا کیسے جائے گا۔ یہ وہ 3 عملی اصول ہیں جو روزمرہ کے کاروبار کو چلاتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک سے اور انصاف کے ساتھ کام کرے۔ آئیے انہیں ذرا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹنر دوسرے پارٹنرز کا ایک طرح سے ایجنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ کاروبار کے لیے فیصلے لے سکتا ہے، سودے کر سکتا ہے۔ یہ سب کے درمیان اعتماد کی ایک بہت مضبوط بنیاد بناتا ہے۔ اب آتے ہیں منافع کی تقسیم پر، اور یہاں ایک بہت اہم اصول ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مہینے 10,000 ملیں گے۔ نہیں، منافع ہمیشہ فیصد میں طے ہوتا ہے، جیسے اصل منافع کا 30%۔ اس سے انصاف قائم رہتا ہے، چاہے کاروبار میں منافع کم ہو یا زیادہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس شراکت داری کے ماڈل کے سب سے منفرد اور اہم اصول کی طرف آتے ہیں، جو اسے دوسرے تمام ماڈل سے بالکل مختلف اور خاص بنا دیتا ہے۔ یہ اصول اس پورے نظام کی جان ہے۔ یہ نفع اور نقصان کو 2 بالکل الگ الگ زاویوں سے دیکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس ماڈل کو بہت زیادہ منصفانہ اور متوازن بناتی ہے۔ یہاں دیکھیں، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ منافع کی تقسیم پر تو آپس میں بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جو زیادہ محنت کرے وہ زیادہ حصہ لے، لیکن جب نقصان کی بات آتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی اصول ہے: جس نے جتنا پیسہ لگایا وہ اتنا ہی نقصان برداشت کرے گا، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ تمام مخصوص اصول مل کر ایک متوازن اور منصفانہ کاروباری ڈھانچہ کیسے بناتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 6 اصول۔ بنیادی شرائط شراکت داری کی بنیاد رکھتی ہیں، جبکہ جو عملی شرائط ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ کاروبار ایمانداری اور انصاف کے ساتھ چلے۔ خاص طور پر نفع اور نقصان کا یہ جو الگ الگ اصول ہے یہی اسے واقعی متوازن بناتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا یہ نظام جو مشترکہ خطرے اور مشترکہ فائدے پر مبنی ہے، کاروبار کرنے کا ایک زیادہ پائیدار اور منصفانہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ اصول ہمیں صرف ایک معاہدے سے زیادہ بلکہ ایک نئے معاشی نظریے پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔